السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتویں جماعت کے پیارے بچوں، میں ظہور احمد بٹ ٹیچر یو پی ایس آف فن سے آپ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی اردو کتاب لے کر۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ لیسن میں ہم نے آپ کی اس اردو کتاب سے ہم نے ایک نئے سبق کی شروعات کی تھی، جس سبق کا نام تھا ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ ڈاک کا انوکھا ٹکٹ، تو آپ کو یاد ہوگا پیارے بچوں، تو لاسٹ اس لیسن میں ہم نے ایک دو پیارے اس کے مکمل کیے تھے۔ تو آج ہم نے پیج نمبر 53 پہ جو پیرا نمبر 2 ہے، یہ ہم نے شروع کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم پڑھتے ہیں ٹکٹ کے بارے میں، ایک انوکھا ٹکٹ کے بارے میں۔ تو آج یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں 53 پیج پہ جو پیرا نمبر 2 ہے، تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ لکھا ہے، کہتے ہیں حاجی 20 نومبر 1923 عیسوی کو پیدا ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ لیسن میں ہم نے حاجی کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا ہے، یعنی اس کتے کا نام حاجی تھا اور یہ ایک اچھی نسل سے تھا، تو وفادار ہوتی ہے ان کی نسل، جاپان کے اندر ہے یہ۔ تو آج آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو حاجی 20 نومبر 1923 عیسوی کو پیدا ہوا تھا۔ کہتے ہیں حاجی جو ہیں، یعنی یہ کتا جو تھا جاپان میں، جو ایک کتوں کی نسل ہے، اچھی نسل ہے، اور انہی کتوں میں ایک کتا ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے حاجی۔ تو کہتے ہیں حاجی جو ہے یہ 20 نومبر 1923 عیسوی کو پیدا ہوا تھا۔ یہ پیدا ہوا تھا کب؟ 20 نومبر 1923 عیسوی کو۔ کہاں؟ جاپان میں۔ ابھی یہ چھوٹا سا پلا ہی تھا، کہتے ہیں ابھی یہ چھوٹا سا پلا ہی تھا۔ چھوٹا سا پلا مینز کتے کا بچہ۔ اس کا معنی ہے کہ کہتے ہیں ابھی یہ چھوٹا ہی تھا، یعنی یہ کتا جو تھا ابھی یہ چھوٹا ہی تھا کہ اس کے مالک نے اس سے ڈاکٹر وید ایکیابارو کے ہاتھ بھیج دیا۔ کہتے ہیں یہ چھوٹا پلا ابھی تھا، یعنی چھوٹا بچہ ہی تھا۔ اس کا مالک جو تھا، اس حاجی کا مالک جو تھا، اس نے اس حاجی کو ایک ڈاکٹر کے حوالے کیا۔ اس ڈاکٹر کا نام تھا وید ایکوبر۔ تو کہتے ہیں اس کے حوالے کر دیا اس نے۔ ڈاکٹر برو ٹوکیو یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر برو جو تھا یہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھا۔ یونیورسٹی کا نام تھا ٹوکیو، یعنی ٹوکیو یونیورسٹی میں، ٹوکیو کی یونیورسٹی تھی، اس میں یہ پروفیسر تھا، ایز پروفیسر کام کر رہا تھا۔ کون؟ ڈاکٹر برو۔ اور ٹوکیو کے جنوب مغربی حصے میں شیبویار ریلوے اسٹیشن کے پاس رہتے تھے۔ اب رہتے کہاں تھے یہ ڈاکٹر وید؟ کہاں رہتے تھے، یعنی پروفیسر کہاں رہتے تھے؟ کہتے ہیں یہ ٹوکیو کے جنوب مغربی حصے میں شیبو یار ریلوے اسٹیشن کے پاس رہتے تھے۔ وہاں ایک ریلوے اسٹیشن تھا، اس کا نام تھا شیبو یار ریلوے اسٹیشن۔ وہیں پہ یہ ڈاکٹر وید جو تھے یہ رہتے تھے۔ یہ کون سا ڈاکٹر تھا؟ علاج کرنے والا ڈاکٹر نہیں تھا، بلکہ پی ایچ ڈی ڈگری کرنے کے بعد ڈاکٹر پکارا جاتا ہے، ڈاکٹر کا لقب یہ حاصل کرتا ہے۔ تو یہ جو تھا یہ ڈاکٹر وید، اس نے کوئی ڈگری کی ہوگی، پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کی تھی، تو پھر پروفیسر بنے تھے، یونیورسٹی میں ایز پروفیسر کام کر رہے تھے، تو اس سے ڈاکٹر کے نام سے پکارا جاتا تھا، یعنی کہ اس کا لقب جو تھا وہ ڈاکٹر دیا گیا تھا۔ تو وہی ہے، کہتے ہیں ٹوکیو کے جنوب مغربی حصے میں شیبو یار ریلوے اسٹیشن کے پاس رہتے تھے۔ شیبو یار ریلوے اسٹیشن تھا وہاں جنوب مغرب کے حصے میں، اور وہیں پہ رہتے ہیں۔ جب حاجی کی عمر 1 سال کی ہو گئی، اب کہتے ہیں جب حاجی کی عمر کتنی ہو گئی؟ 1 سال کی، تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ہر روز صبح کو اسٹیشن جاتا ہے۔ 1 سال کے بعد یہ حاجی جو تھا یہ صبح اپنے یعنی کہ ڈاکٹر وید کے ساتھ صبح گھر سے نکلتا تھا اور ریلوے اسٹیشن تک اس کے ساتھ جاتا تھا۔ ڈاکٹر بارو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتے، اور ڈاکٹر بارو جب وہاں یعنی اسٹیشن پہ جا کے پھر گاڑی میں چلے جاتے تھے،
تو اور حاجی اسٹیشن پر شام تک ان کا انتظار کرتا رہتا، اور حاجی کیا کرتا تھا، حاجی برابر شام تک وہیں پہ اسی اسٹیشن پہ اپنے مالک کا انتظار کرتا تھا، یعنی اسی ڈاکٹر وید کا انتظار کرتا تھا۔ جب شام کو گاڑی آتی، اب جب شام کے وقت گاڑی واپس آتی تو وہ اپنے مالک کا استقبال کرتا، تو اس ٹائم وہ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو جاتا، استقبال کرتا اور ان کے ساتھ گھر واپس آتا۔ پھر کیا کرتا ہے، واپس آ جاتا، کس کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ۔ حاجی کا یہ روز کا معمول تھا، کہتا ہے حاجی یہ ہفتے میں 1 دن نہیں، ہفتے میں 2 دن نہیں، ہفتے میں 3 دن نہیں، تو ہر روز کا معمول یہی تھا۔ ہر روز حاجی صبح جاتا تھا اپنے مالک کے ساتھ، شام تک انتظار میں رہتا تھا کہاں، اسٹیشن پر، اور شام کے وقت اپنے مالک کے ساتھ ڈاکٹر وید کے ساتھ واپس آ جاتا تھا، اور اس میں کبھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کہتے ہیں کبھی اس میں فرق نہیں پڑتا تھا، کبھی اس میں اونچ نیچ نہیں ہو جاتا تھا، کبھی اس میں کوئی لغزش نہیں ہوتی تھی۔ ایک صبح پیارے بچوں، اب اسی پیج پہ جو ہم ایک اور پیرا پڑھنے جا رہے ہیں، کہتے ہیں ایک صبح جب ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے گئے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر وید جو ہے وہ اپنی گاڑی میں چلا جاتا ہے، اسٹیشن پہ جا کے گاڑی پہ چلا جاتا ہے، اور کہاں، یونیورسٹی، تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہاں وہ بیمار پڑ گئے اور انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ وہاں اٹھایا یونیورسٹی سے اپنے ساتھیوں نے اور پہنچایا کہاں، ہاسپٹل، جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہاں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے ڈاکٹر وید وہیں پہ ہسپتال میں۔ تو کیا ہوتا ہے، حاجی اپنی عادت کے مطابق اسٹیشن پر بیٹھا رہا۔ حاجی وہیں پہ تھا، انتظار کر رہا تھا، تو کہتے ہیں وہ وہیں اسٹیشن پہ کیا کرتا تھا، انتظار، بیٹھا رہا وہیں پہ۔ شام کی گاڑی سے پروفیسر نہیں آئے۔ جب شام کی گاڑی واپس آ گئی، وہاں جس گاڑی میں ڈاکٹر وید واپس آ جاتے تھے، تو کہتے ہیں جب وہ گاڑی واپس آ گئی اسٹیشن پہ تو وہاں پروفیسر اس میں نہیں اترے، کیونکہ وہ مر گئے تھے۔ تو کہتے ہیں تو وہ پریشان ہو گیا لیکن مایوس نہیں ہوا۔ حاجی پریشان ہو گیا لیکن کہتے ہیں ساتھ میں مایوس نہیں ہوا، یعنی ہمت اس نے نہیں ہاری۔ پریشان تو ہو گیا لیکن ہمت نہیں ہاری۔ وہ اسی طرح روزانہ صبح کے وقت اسٹیشن آتا اور شام کی گاڑی کے وقت تک بیٹھا انتظار کرتا رہتا اور پھر منہ لٹکائے واپس آ جاتا۔ اب کیا کیا، کہتے ہیں وہ اسی طرح روزانہ صبح کے وقت، کہتے ہیں جیسا وہ اس سے پہلے صبح اپنے مالک کے ساتھ جاتا تھا اسٹیشن پہ، اب وہ اس کے بعد بھی، یعنی مالک کے مرنے کے بعد بھی، ڈاکٹر وید کے مرنے کے بعد بھی وہ صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے حاجی اور اسٹیشن جاتا ہے اور شام تک وہیں پہ انتظار کرتا ہے، اور شام کے وقت جب وہ گاڑی واپس آ جاتی ہے جس گاڑی میں وہ آتے تھے، کہتے ہیں اس کے بعد پھر وہ اٹھ جاتا تھا وہاں حاجی اور پھر سے واپس آ جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں اور پھر منہ لٹکائے واپس آ جاتا، بیچارہ اپنا منہ لٹکائے پھر سے کیا کرتا تھا، واپس آ جاتا تھا۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح اب لکھتے ہیں، اسی طرح حاجی 7 سال تک روزانہ بلا ناگا اپنے مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن جاتا رہا۔ اسی طرح کہتے ہیں، اسی طرح کتنے سال تک، 7 سال تک کیا کیا، ہر روز حاجی جو تھا وہ بلا ناگا آیا ہے یہاں پہ الفاظ، تو کہتے ہیں روزانہ، مسلسل، ہمیشہ، کہتے ہیں روزانہ وہ ایسے اپنے مالک کے انتظار میں رہا، برابر 7 سال تک اسٹیشن جاتا رہا۔ دھیرے دھیرے حاجی کی شہرت بڑھتی گئی، تو آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر اس کی شہرت بڑھ گئی۔ کیا شہرت بڑھ گئی، کہ فلانی کتا جو ہے وہ صبح آتا ہے، شام کے وقت واپس جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مالک کے ساتھ آتا تھا، اب اس کا مالک نہیں رہا ہے، وہ پھر بھی اپنے مالک کے انتظار میں ہوتا ہے۔ ایک دن ایک اخبار کے نمائندے نے حاجی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی، تو کہتے ہیں ایک اخبار والے نے کیا کیا، ایک دن حاجی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی، تو پھر اخبار میں ایک مضمون چھپایا، ٹھیک ہے نا، تو پریس رپورٹر جسے ہم کہتے ہیں، تو وہی ہے اخبار والے نے، نمائندے نے، تو کہتے ہیں اس نے اپنے اخبار میں ایک مفصل مضمون لکھا۔ کس نے لکھا، اخبار نمائندہ جو ہوتا ہے، یعنی کہ پریس رپورٹر جو ہوتا ہے، اس نے کیا کیا، ایک مضمون لکھا، پورا مضمون لکھا، کس کے بارے میں، حاجی کے بارے میں، یہ پوری ڈیٹیل لکھی ہے، کس میں، ایک پیپر میں، ایک اخبار میں۔ اور اس کا کیا تھا، جو اس نے پیپر میں لکھا ہے اس پہ ہیڈنگز ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں سرخیاں، تو کیا کہتے ہیں، مضمون کی سرخی تھی، یعنی کہ اس پیپر میں جب اس نے ڈیٹیل لکھی ہے حاجی کی، تو اس کی سرخی کیا بنائی تھی، کہتے ہیں سرخی تھی 7 سال تک مالک کا انتظار، 7 سال تک مالک کا انتظار، یہ تھی سرخی کس کی،
اس مضمون کی جو حاجی کے بارے میں لکھا تھا کس نے؟ ایک نمائندے نے، ایک پریس رپورٹر نے، تو سرخی بنائی تھی اس کی 7 سال تک مالک کا انتظار۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حاجی جو تھا اس نے برابر 7 سال تک اپنے مالک کا انتظار کیا۔ اس مضمون کا چھپنا تھا، کہتے ہیں کہ حاجی کا نام ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ جو ہی یہ مضمون پیپروں میں، اخباروں میں چھپا تو کہتے ہیں کہ حاجی کا نام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اخبار کو دنیا کے تمام لوگ پڑھتے ہیں، اور روز سینکڑوں جاپانی شیبویا اسٹیشن جانے لگے۔ کہتے ہیں جب لوگوں نے سنا کہ ایسا اسٹیشن پہ ایک کتا آتا ہے، صبح آتا ہے، شام تک انتظار کرتا ہے، شام کے وقت واپس چلا جاتا ہے، جب لوگوں نے یہ سنا پیپر کے اندر لکھا ہوا ہے، جب انہوں نے دیکھا اور جب انہوں نے اس کی چھان بین کی تو کیا کیا لوگوں نے؟ سینکڑوں میں، ہزاروں میں لوگ اس اسٹیشن پہ آتے تھے اس حاجی کو دیکھنے کے لیے۔ حاجی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا تنتا بندہ رہتا۔ کہتے ہیں لوگوں کی قطاریں تھی، لوگوں کی قطاریں لگتی تھی کہاں پہ؟ پھر اس اسٹیشن پہ حاجی کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن حاجی ان باتوں سے بے خبر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا۔ لیکن حاجی ان کی طرف دھیان نہیں دیتا تھا، بلکہ حاجی جو تھا وہ صرف اور صرف اپنے مالک کے انتظار میں رہتا تھا۔ اب تو سارے جاپان میں حاجی کا نام مشہور ہو گیا۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ اس حاجی کا نام مشہور ہوا، جاپان میں مشہور ہوا۔ کس کا نام؟ حاجی کا نام۔ کیوں؟ کیونکہ حاجی ایسا کرتا ہے، حاجی اپنے مالک کے انتظار میں رہتا ہے، حاجی ایک وفادار کتا ہے وغیرہ۔ تو کہتے ہیں اس وجہ سے اس حاجی کا نام مشہور ہوا۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے یہ کافی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اسی لیسن کو ہم آگے لے جائیں گے۔ تو کوشش کریں گے کہ اس کلاس میں، یعنی نیکسٹ کلاس میں ہم اس لیسن کو مکمل کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔